الذی خلق. یہ منصورے میں 2-3 دن پہلے بات کرتے ہوئے وہاں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہاں ہم ہمیشہ اقرا پہ اٹک جاتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس قوم کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا کے لفظ سے نازل ہوئی ہے، جس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمارا نوشت و خواص سے پڑھنے لکھنے سے کتنا گہرا رشتہ ہے. اس لیے دوسری قوموں میں خواندگی کا تناسب چاہے کتنا تھوڑا کیوں نہ ہو، ہمارے یہاں اس کا تصور بھی نہیں کیا جانا چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں تناسب اعلیٰ سے اعلیٰ نہ ہوتا، کیونکہ ہم تو ایک شاندار روایت رکھتے ہیں، ایک اعلیٰ تاریخ رکھتے ہیں کہ حضور نے قیدیوں تک سے فرمایا تھا کہ 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو ہمارے یہاں تو ایک آدمی 10 آدمی لکھنے پڑھنا پیدا کرتا تھا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی 10 کو لکھائے پڑھائے گا، تناسب کہاں تک پہنچ جائے گا. لیکن میں کہتا ہوں صرف اتنی بات نہیں ہے، اس وحی میں یقیناً خواندگی کے تناسب کو اٹھایا گیا، یقیناً علم کی اہمیت کو بتایا گیا، یقیناً ہمارا اس سے رشتہ واضح کیا گیا. لیکن اس سے واضح تر بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ علم تھا کسی نہ کسی حد تک، یا علم نہ کہیے معلومات تھی. دنیا رومن امپائر میں جی رہی تھی اور کئی عثمانی سلطنت کی وارث لوگ زندہ تھے، جگہ جگہ ان کی اپنی تہذیب تھی، اس سے مذاہب موجود تھے. لیکن جو چیز دنیا سے اڑتا اور رخصت ہو گئی تھی وہ چیز یہ تھی کہ علم تھا لیکن اس کا تعلق اس کے رب سے ٹوٹ گیا. یہاں اس آیت میں جو پہلی بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اقرا باسم ربک، کہ اللہ کے رسول ان کو وہ علم دیجیے اور اسے ان کے راستے پہ ڈالتے ہیں کہ جو صرف علم نہ ہو بلکہ علم سے جو رشتہ ٹوٹ چکا ہے اس کے رب سے اور ان کے خدا سے، اس رشتے کو دوبارہ جوڑنا یہ ہے سب معلم کی ذمہ داری. حضور دنیا میں اس لیے تشریف لائے کیونکہ اصل چاہے وہ قوم کتنی بھی بگڑ جائے اس کی اصل بات جو باقی رہنی چاہیے، اور اگر وہ بھوک گئی ہے تو اس کا احیاء ہونا چاہیے. وہ یہ ہے اس کا رشتہ اپنے رب سے ہے. اگر وہ مطلوب ہے تو خالق سے نہیں کر سکتا، اگر وہ مرغوب ہے تو رب سے نہیں کر سکتا، اگر وہ مرزوق ہے تو رازق سے نہیں کر سکتا، اگر وہ زندہ ہے تو محیی سے اپنا تعلق توڑ نہیں سکتی. یہ ایک روایت ہے انسانیت کی بلکہ ہر مخلوق کی. اس کو زندہ کرنے کے اللہ کے رسول آئے ہیں. اس لیے ہمیں جو علم کا حوالہ دیا گیا اس میں کہا کہ تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ اس علم کے رشتے کو اپنے خالق سے جوڑو. دنیا میں سب سے بڑی گمراہی اس لیے آئی کہ علم رہا لیکن منقطع اور اصل ہو کر، علم رہا لاوارث بن کر، اس کا جو اصل وارث تھا اس کا خدا، اس سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. اس لیے علم معلومات کا نام بن گیا. اس میں تربیت ختم ہو گئی، اس میں اقدار حیات اپنی موت آپ مر گئے، اس میں معیارات ختم ہوتے چلے گئے، اس میں انسانیت نکلتی چلی گئی، صرف علم معلومات کا نام ہو کے رہ گیا. اس لیے حضور نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ علم کا رشتہ اس کی ان کے پیدا کرنے والے سے جوڑا. اس لیے پہلی بات تو معلم کو یہ سمجھنی چاہیے، اور دوسری بات معلم کو داعی بننے سے پہلے یا معلم بننے سے پہلے اس دور کو سامنے رکھتے ہوئے جو سمجھنے کی ہے وہ میں اپنا ایک ذاتی خیال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ یقیناً آپ اس کی تعریف فرمائیں گے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے معاشرہ صاحب اہل و فضل لوگ ہیں کہ آپ بتائیے کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یا اس دور کا امت مسلمہ کا کم از کم سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں امت مسلمہ کے حوالے سے پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دینی زندگی تضادات کا شکار ہو گئی ہے. گھر میں بچہ اپنی ماں کو صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دینی گرانوں اور قرآن پڑھتا ہوا دیکھتا ہے، وہ اپنی ماں کو اپنی بڑی بہن کو نقاب میں یا کم از کم دوپٹے میں سمٹا ہوا اور چھپا ہوا دیکھ کے گھر سے نکلتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ کو مکتب میں جاتا ہے، وہ میرے بڑے بہنوں سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کے مکتب میں نماز پڑھو، میری بہنیں نماز پڑھتی ہیں، میرے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. لیکن جب وہ سکول میں داخل ہوتا ہے تو اس کو پڑھانے والی مسیں خوبصورت درندوں کی طرح لمبے لمبے ناک بڑھائے اس کا استقبال کرتے ہیں، خوبصورت شیرنیوں کی طرح اپنے ہونٹوں کو اتنا فرق کر کے گھر سے نکلتی ہے جیسے ابھی ابھی خون پی گیا ہے. وہ جب اس طرح کا تضاد دیکھتا ہے کہ میری ماں کیسی ہے، میری مس کیسے ہے، میرا باپ کیسا ہے، میرا استاد کیسا ہے،
میرے گھر میں ایک طرف ایک کمرے میں نماز پڑھ جاتی ہے، لیکن دوسرا ٹی وی لا کر رکھا ہوا ٹی وی وہ مجھے کو اور دنیا دکھاتا، ڈراموں میں پھر میں مصنوعی زندگی دیکھتا۔ یہ جو تضاد ہے ہماری زندگی کا، جو ڈرائنگ روم سے بیڈ روم تک، بیڈ روم سے ٹی وی روم تک، ٹی وی روم سے بازار تک، بازار سے تعلیمی اداروں تک، تعلیمی اداروں سے چیمبر آف کامرس تک، وہاں سے ایوان حکومت تک، ہر قدم پر آپ دیکھیں گے یہ تضاد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جب یہ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر ہماری قومی زندگی ایک بہتا ہوا دریا ہے تو یہ اس کے ٹوٹے ہوئے کناروں کے شگاف ہیں۔ اگر یہ بند نہیں کیے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کے گردوں پیش رہنے والی اقدار حیات کی آبادی کو آپ تباہی سے اور بہہ جانے سے بچا نہیں سکتے۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے جس نے ہماری نئی پود کو نہ مسلمان رہنے دیا ہے اور نہ یکسوئی سے غیر مسلم ہونے دیا۔ میں تو یہ اس قدر بعض مایوس ہوتا ہوں کہ میں تو صاف صاف یہ کہنے لگتا ہوں کہ لوگوں اگر ٹھیک مسلمان نہیں بننا چاہتے ہو تو ٹھیک ٹھیک کافر بن جاؤ، کیونکہ اگر تم نے دین چھوڑا ہے تو دنیا کو حاصل کر لو۔ یہ جو درمیان کی زندگی ہے، نیمے درو نیمے برو، نہ مسلمان نہ کافر، اس نے نہ دنیا چھوڑی ہے نہ عاقبت چھوڑی۔ ہم بالکل ایک چوراہے میں کھڑے ہیں اور آپس میں گتھم گتھا ہے، کوئی ہمیں مکے کی طرف لے جانا چاہتا ہو، کوئی ہمیں واشنگٹن کی طرف لے جانا چاہتا ہے، کوئی ہمیں نیو یارک کی طرف لے جانا چاہتا ہو، لندن کی طرف کھینچ رہا۔ یہ جو ہمارا تضاد ہے، ایک تضاد تو غلامی نے پیدا کیا تھا قومی سطح پر، اور اسی غلامی کے بچے ہوئے لوگ کالے صاحب بہادر وہ جنگ سے برسر اقتدار ہیں اور ظاہرہ پہلے دن سے ہیں، انہوں نے تضاد کو مزید بڑھایا ہے۔ پہلے یہ تعلیمی اداروں تک تھا، اب ہمارے گھروں کے بیڈ روم تک پہنچ گیا ہے۔ جب تک ہم ان تضادات کو نہیں روکیں گے اور اس کا علاج نہیں کریں گے ہم تباہی سے نہیں بچ سکتے۔ اقبال نے تو اس تضاد ہی کے حوالے سے کہا تھا کہ اے شیخ حرم رسم و رہے خان کہیں چھوڑ، مخصوص سمجھ میری نوائے سحری کا، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے سبق انہیں خود نگری خود شکنی خود نگری کا۔ دل توڑ گئی ان کے جوانوں کی، دل توڑ گئی جوانوں، 2 صدیوں کی غلامی، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ یہ جو پریشان نظری کا دارو اقبال سوچتا تھا اور ہمیں سوچنے کی تعلیم دیتا تھا، ترغیب دیتا تھا۔ ظاہر ہے کہ آج اس کے محور ہمارے گھر ہیں یا تعلیمی ادارے، یا والدین کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، اور وہ اگر پوری نہیں کرتے اور وہ کیسے پوری کریں گے؟ آپ بھی والدین ہیں، میں بھی ایک والد ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر نگاہ اپنے بچے کی جسمانی تربیت پہ ہوتی ہے۔ ماں صبح اٹھ کر اپنے بچے کو دیکھتی ہے نا تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرا بچہ بے نماز ہو گیا ہے، وہ بڑی تشویش کا اظہار کرے گی اپنے شوہر کے سامنے تو یہ کہے گی میرا بچہ کمزور ہوتا جا رہا، میرے بچے کا رنگ پیلا پڑ گیا، میرے بچے کی کھال خشک ہوتی جا رہی، میرے بچے کا قد جتنا بڑھنا چاہیے اتنا بڑھ نہیں پا رہا۔ یہ کبھی نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی مانوی زندگی کا کیا حال ہے، اس کی ذہنی زندگی اور ذہنی توانائی کا کیا عالم ہے، اس کی روحانی زندگی کا حال کیا ہے۔ ظاہر ہے گھر اپنی ذمہ داریاں اگر چھوڑ چکے ہیں تو اے اساتذہ کرام پھر یہ پوری کی پوری زندگی آپ کے سر پر ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کو ادا کرنی ہے کہ وہ ٹھیک ہے ڈیل ڈال اس کا ٹھیک کر کے بھیجیں آپ کے پاس، لیکن اس کے دماغ کو سیدھا رکھنا، ان کو اقدار حیات کا وارث بنانا، ان کو واقعتاً اپنی قومی روایات کا امین بنانا، یہ ظاہر آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس کو اقبال نے کہا تھا کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی صنعت ہے نسل انسانی، یا جس کی صنعت ہے ذہن انسانی۔ یہ کام ظاہر ہے اس کا ہے، لیکن اگر یہ کام یہاں بھی نہیں ہوگا تو پھر کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اگر لڑکا غلطی کرتا ہے نا تو کتاب بعض دفعہ اصلاح کر دیتی ہے، وہ اپنے کتاب کو پڑھ کے دیکھ لے کہ میں یہ بات بھول گیا تھا، کتاب میں دیکھ لے۔ اور اگر کتاب غلط ہوتی ہے تو استاد اصلاح کرتا ہے، اور اگر استاد غلط ہو جائے تو دنیا میں اصلاح کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ اس لیے آپ کی زندگی اور آپ کی ذمہ داری نہایت شدید ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ داعی اور معلم بننے کے لیے یہ 2 چیزیں بنیادی طور پر سمجھ لیجیے۔ ایک یہ کہ اصل تعلیم اور دعوت کا ہدف کیا ہے،
اور دوسرا یہ کہ آپ کے راستے میں جو سب سے بڑا مسئلہ جس نے میں نے کہا کہ قومی زندگی میں دراڑیں ڈال دی ہیں، بلکہ انفرادی زندگی میں بھی، وہ یہ تضاد ہے ہماری نسلوں کا، اس تضاد کو دور کرنا، ان شگافوں کو پر کرنا اور ان دراڑوں کو دور کرنا۔ وہ ظاہر ہے گھر والے تو اپنی ذمہ داری ختم کر چکے، اب ظاہر ہے ساری کی ساری ذمہ داری وہ آپ کی ہے۔ اس بنیادی بات کی وضاحت کے بعد میں ختم کر دوں جی؟ یہ بات دعوت کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں۔ میں تقریباً 6 باتیں کہنے کا ارادہ لے کے آیا تھا، لیکن پتہ نہیں آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے میرے خلاف کہ مجھے بات پوری کہنے، بہت وقت بات رہ گئی۔ بھائی ایک بات آپ سے کہتا ہوں، تعلیم یا دعوت کے لیے سب سے بڑا اثاثہ وہ اس کے بارے میں گہری دل سوزی ہے۔ اب مرض اتنا گہرا ہے کہ ظاہری لیپا پوتی سے یا چھوٹے موٹی کوششوں سے اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہم گہری دل سوزی کے ساتھ اس کام کو اپنی اول ترجیح قرار نہیں دیں گے، ٹاپ پرائرٹی پر نہیں رکھیں گے اسے تمام زندگی کے کاموں میں، اس وقت یہ کام نہیں ہوگا۔ حضور نے دعوت کا کام کیا آپ جانتے ہیں، اس کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، جتنی مخالفتوں سے واسطہ پڑا وہ آپ خوب واقف ہے اس سے، لیکن آپ اس دلسوزی کا اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ پورے 23 سال کا ایک ایک لمحہ فی الواقع حضور نے اس دعوت میں صرف کر ڈالا، لیکن جب یہ سب کچھ کر گزرے اور دعوت کا نتیجہ بھی آنکھوں کے سامنے تھا کہ حجۃ الوداع میں 1,40,000 ایسے لوگ آپ کے سامنے تھے کہ جن سے زیادہ سرفروش لوگوں پر اتنی بڑی کھیپ کبھی تاریخ انسانی میں پیدا نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو، نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو، پورے انبیاء کی دعوت تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اتنے عظیم سرفروش، اتنے بات کے پالن کرنے والے لوگ، حضور کی عزت کے محافظ لوگ، جیسے ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ وہ تو ایسے تھے کہ اگر کبھی حضور خواہش کرتے نا کہ تم مجھے اپنے کھالوں کا جوتا بنوا دو تو ہر آدمی اپنے کھال کا جوتا بنوا دیتا۔ ایسے لوگ کہاں پیدا ہوئے؟ 1,40,000 کو معمولی نہیں، اتنا بڑا سٹف تیار کر کے حضور دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان میں سے صرف 25,000 آدمی نکلے ہیں باہر پہلے حلے میں، اور نتیجہ اس کا کیا ہوا ہے کہ ان 25,000 نے پھر اپنے دائیں بائیں مزید اضافے کیے تو بمشکل 40-45,000 کی تعداد بنتی ہے، لیکن ان کے سامنے پرانی ایرانی امپائر بھی اور رومی امپائر بھی لیٹتی چلی گئی، وہ تو ایک حلے میں بیٹھ گئی بیچاری۔ اتنی عظیم قوم پیدا کی، لیکن یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے باوجود آپ کو خوب معلوم ہے کہ حضور نے حجۃ الوداع میں لوگوں سے کیا پوچھا تھا کہ لوگوں میری ایک بات کا جواب دو کہ حل بلغت، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ پہنچانے سے مراد یہ نہیں کہ تمہارے کانوں تک، تمہارے دل و دماغ تک۔ کیا واقعتاً میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں؟ اور جب سب نے بیک زبان روتے ہوئے اور چیخیں مارتے ہوئے یہ کہا حضور اپنا فرض آپ ادا کر چکے، امانت ادا کر چکے، جو کچھ آپ کی ذمہ داری تھی اس میں ایک ایک شمع آپ نے ادا کر ڈالا، تب آپ نے 3 دفعے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیری مخلوق اور یہ تیرے نام لیوا اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر کے جا رہا ہوں۔ علماء اساتذہ کرام، آپ کی دل سوزی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر سال کے بعد اپنی کلاس سے پوچھ لیا کیجئے، بلکہ اپنے در و دیوار سے پوچھ لیا کیجئے کہ جو میری ذمہ داری تھی بطور معلم اور داعی کے کیا میں نے ادا کر دی ہے؟ اگر آپ کی کلاس، اگر آپ کا گوشہ گوشہ آپ کے ماحول کا، آپ کے در و دیوار بولنے کے واقعی آپ نے ادا کر دی، صرف کتابوں پہ نہ جائیے گا کہ آپ نے وہ پڑھا دی۔ کتابوں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تشنا نے کہا تھا کتابوں کا لکھا تو رات دن پڑھتے رہے تشنا، کبھی وہ بھی پڑھا ہوتا جو دیواروں پہ لکھا۔ یہ دیواروں کا لکھا بھی آپ نے پڑھنا اور پڑھانا ہے بچوں کو، اس میں بے شمار مفاسد ہیں، آنے والے فتنوں کی خبر ہے۔ اس قوم کے بچوں کو ان مقصد کے یہ تیار کرنا ہے آپ نے، اور پھر ان سے کبھی پوچھ لیا کیجئے
کہ بیٹا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے؟ اگر وہ کہیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے تو پھر اللہ کو گواہ بنا کے سرخرو ہو جائیے، لیکن اگر کہنے والا کوئی نہ ملے تو پھر سوچ لیجئے کہ جس وادی میں آپ نے قدم رکھا ہے، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ جناب ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب، چیئرمین شعبہ مساجد، خطیب جامع مسجد جامعہ پنجاب، درس قرآن فرما رہے تھے، اور استاد ہونے کے ناطے استاد کی ذمہ داریاں کیا کچھ ہیں وہ ہمیں اس سے آگاہ فرما رہے تھے۔ اللہ کرے ان کی یہ باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں اور ہم قرآن نے جیسا ایک استاد کی تصویر کھینچی ہے اس طرح کے استاد بن جائیں۔ پروفیسر مفتی محمود احمد صاحب تشریف لاتے ہیں اور ایک نظم سناتے ہیں۔ اعجاز رحمانی کی ایک انقلابی نظم پیش خدمت ہے۔ رائے وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، رائے وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پہ چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم، لیکن اس پہ چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔ عمر گلوں کی دو دن جس پہ یہ بھی قیامت ٹوٹ گئی، عمر گلوں کی دو دن جس پہ یہ بھی قیامت ٹوٹ گئی، دست ہوس نے نوچے لاکھوں شاخوں پہ مرجھائے کم، دست ہوس نے نوچے لاکھوں شاخوں پہ مرجھائے کم۔ دھیمی دھیمی چال سے ہم کو راہ گزر طے کرنی ہے، دھیمی دھیمی چال سے ہم کو راہ گزر طے کرنی ہے، ناز تھا جن کو تیز روی کا منزل پہ وہ آئے کم، ناز تھا جن کو تیز روی کا منزل پہ وہ آئے کم۔ آہ یہ ظالم تلخ حقیقت کتنے سفینے غرق ہوئے، آہ یہ ظالم تلخ حقیقت کتنے سفینے غرق ہوئے، اکثر اپنی موج میں ڈوبے طوفان سے ٹکرائے کم، اکثر اپنی موج میں ڈوبے طوفان سے ٹکرائے کم، رائے وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پہ چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔
جناب حافظ حسین احمد صاحب تشریف لے آئے ہیں تو اسٹیج پہ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے ایک محسن کی یاد تازہ کریں. خرم مراد صاحب کے لیے ہم نے دعائے مغفرت کی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے. ان کے دل کی یہ لگن تھی کہ ترجمان کی اشاعت میں اضافہ ہو اور ہر استاد اس کا قاری ہو. آئیے ہم ان کی اس تمنا کو پورا کریں. ان کی تحریریں کتابوں کی شکل میں اور کیسٹوں کی شکل میں ہمارے پاس ہیں. ہم اس پیغام کو گلی گلی پہنچائیں. مہمان تشریف لا چکے ہیں، اب اس لیے باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہونے چلا ہے. حضرات، درس قرآن سے ہمارے اس سیشن کا آغاز ہو چکا ہے. اب میں جناب حسین احمد صاحب سے، حافظ حسین احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے. سپارۂ قرآن ہے میرے آقا کی مدحت. سپارۂ قرآن ہے میرے آقا کی مدحت. کونین میں کون سا ہوا صاحب عظمت. کونین میں کون سا ہوا صاحب عظمت. دریوز گری ان کی ہے دارائی سے بہتر. دریوز گری ان کی ہے دارائی سے بہتر. ہے چن کی غلامی سے شہنشاہی کی سطوت. ہے چن کی غلامی سے شہنشاہی کی سطوت. ایمان فقط دعوی توحید نہیں ہے. ایمان فقط دعوی توحید نہیں ہے. مومن کے لیے شرط
ہے تصدیق رسالت، مومن کے لیے شرط ہے تصدیق رسالت، جو ان کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، ایمان بھی اسلام بھی بس ان کی محبت، ایمان بھی اسلام بھی بس ان کی محبت، اظہار عقیدت سے مسلمان نہیں ہوتا، اظہار عقیدت سے مسلمان نہیں ہوتا، معیار محبت ہے شریعت میں اطاعت، معیار محبت ہے شریعت میں اطاعت، آقا کے غلاموں کے نمایاں ہے یہ اوصاف، آقا کے غلاموں کے نمایاں ہے یہ اوصاف، ایثار و وفا صدق و صفا شوق شہادت، ایثار و وفا صدق و صفا شوق شہادت، تسلیم و رضا شرط رہے عشق ہے حامد، تسلیم و رضا شرط رہے عشق ہے حامد، تلواروں کے سائے سے جو گزرو تو ہے جنت، تلواروں کے سائے سے جو گزرو تو ہے جنت، سپارۂ قرآن ہے میرے آقا کی مدحت۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے حافظ حسین احمد صاحب۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور پروگرام میں بھی چھپا تھا یہ کہ جناب ملک معراج خالد صاحب وزیر اعظم پاکستان نے اس سیشن کی صدارت کرنا تھی، لیکن اپنی کچھ مجبوریوں کی بنا پر اور انتہائی مصروفیت کی بنا پر وہ اس سیشن میں تشریف نہ لا سکے، اور اپنا قائم مقام انہوں نے محترم ایس ایم باقر صاحب وزیر مملکت اور معاون خصوصی وزیر اعظم آپ کو بھیجا ہے۔ آپ اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ جناب ایس ایم باقر صاحب وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں۔ ایڈنبرا یونیورسٹی سے ایم اے معاشیات اور ایم اے قانون کی ڈگری حاصل کی، لنکنز ان سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی، یونیورسٹی لا کالج، گورنمنٹ حمایت اسلام لا کالج اور سول سروسز اکیڈمی میں
درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ اقوام متحدہ میں 2 بار پاکستان کی نمائندگی کی، سوئٹزرلینڈ میں بطور سفیر فرائض انجام دیے اور پاکستان کے مشہور سیاسی مقدمات کی پیروی کی جناب ایس ایم باقر صاحب۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر سعید اللہ قاضی صاحب، ڈین آف عربک جامعہ پشاور، صدر تنظیم اساتذہ پاکستان کی خدمت میں کہ وہ تقریب کے مہمان خصوصی جناب ایس ایم باقر صاحب کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل صد احترام ایم ایس باقر صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ و معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان، جناب پروفیسر پرشان خٹک صاحب، جناب جنرل حبیب گل صاحب، مہمانان گرامی اور مندوبین حضرات، ہم سب آپ کے بے حد ممنون اور شکر گزار ہیں کہ آپ کی شرکت سے ہماری تعلیمی کانفرنس کی اہمیت اور وقار میں اضافہ ہوا۔ محترمین، تنظیم اساتذہ پاکستان وطن عزیز کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ایسی تنظیم ہے جس میں پرائمری سے لے کر یونیورسٹی کے سطح تک کے وہ اساتذہ شامل ہیں جو اسلام اور نظریہ پاکستان پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور انہی بنیادوں پر نسل نو کی تعمیر کا فریضہ بھی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترمین، یہ وہ تنظیم ہے جو اپنے ارکان و معاونین کو بطریق احسن فرائض کی بجا آوری کی تلقین کرتی ہے اور اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ فرائض ادا ہوتے ہیں تو حقوق خود بخود ادا ہو جاتے ہیں۔ فرائض کے بغیر حقوق کی بات کرنا یہ بالکل اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ تنظیم اساتذہ پاکستان اساتذہ کی ایک تنظیم ہی نہیں بلکہ ایک تحریک بھی ہے۔ قریہ قریہ، شہر شہر اس تنظیم نے جہاں جہاں اور جن جن اداروں میں اپنی فکر کا چراغ روشن کیا ہے، اساتذہ کی زندگیاں بدل گئی ہیں، انہیں ان کے پیغمبرانہ مقام کا احساس دلایا گیا ہے، علم اور اہل علم کی توقیر کا سامان پیدا کیا گیا ہے، ان کے ماحول میں اسلام کا رنگ بر دینے کی کوشش کی گئی ہے اور اسلامی کردار کی عظمت قائم کر دینے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ محترمین، تنظیم اساتذہ پاکستان نے اپنے قیام 1969 سے لے کر اب تک 27 سالوں میں جو خدمات انجام دی ہیں ان کا ایک اجمالی تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ شریف کمیشن، نور خان تعلیمی کمیشن قسم کی رہنمائی کی ہے اور جب پاکستان اور اسلام کے مفاد سے روگردانی کرتے ہوئے ہماری رائے کو نظر انداز کیا گیا ہے تو ہم نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ محترمین، ہم نے پاکستان میں رائج لارڈ میکالی کی نظام تعلیم پر تنقید کی ہے کہ اس نظام سے اب تک غلام ہی پیدا ہو رہے ہیں جنہیں ان کے آقا ریموٹ کنٹرول سے پاکستان کی جڑیں کوکلی کرنے اور اسلام کے خلاف استعمال کرنے کا کام لے رہے ہیں۔ اس نظام تعلیم سے بہرور وہ نام نہاد تعلیم یافتہ طبقہ ہے جو اپنے لیے
اور اپنے آقاؤں کے لیے بے دردی سے لوٹ مار میں مصروف ہے۔ محترمین، ہم نے اسلامی نظامی تعلیم اور پاکستان میں اس کے نفاذ پر وسیع تحقیق کی ہے۔ تنظیم اساتذہ پاکستان کے ادارہ تعلیمی تحقیق نے اب تک اپنی فکر اور اپنے وسائل سے 35 سے زائد کتابیں پیش کی ہیں۔ افکار معلم کے نام سے ایک ماہوار رسالہ جاری کیا ہے، جو تعلیمی تحقیق کے موضوعات و مسائل پر پاکستان سے نکلنے والا واحد رسالہ ہے۔ ہم نے نصابی تدریس پر کھڑی نظر رکھی ہے، ملکی و ملی امنگوں کے خلاف مواد کی نشاندہی کی ہے، تعلیم و تربیت کے باب میں بیرونی مداخلت کی مزاحمت کی ہے، اور اب نیو ورلڈ آرڈر پالیسی کے تحت یہ مداخلت جب مکمل غاصبانہ قبضے کی طرف بڑھ رہی ہے تو ہم ہر سطح پر اس کے خلاف رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں۔ محترمین، ہم نے طلبہ و اساتذہ کی تعمیر سیرت اور کردار کے ضمن میں اسٹڈی سرکل قائم کیے ہیں، اصلاح تعلیم کے لیے مہمات چلائی ہے، نظام امتحانات کی خرابیوں کی نشاندہی کی ہے، قومی سطح پر نظامی تعلیم و امتحانات پر مباحث کے دروازے کھولے ہیں، ملکی و بین الاقوامی ماہرین تعلیم کے افکار و نظریات سے استفادے کے لیے سیمینارز اور کانفرنس سے منعقد کیے ہیں، اور پھر ہم نے تعلیم و تعلم کو اسلامی قالب میں ڈالنے کے عملی تجربے سے گزارنے اور اسلامی بنیادوں پر نسلوں کی تعمیر کرنے کے لیے خالص اپنی مدد آپ کے تحت حرا تعلیمی منصوبے کے نام سے ایک عظیم تعلیمی منصوبہ شروع کیا ہے، اور اس منصوبے کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پڑھو اللہ کے نام سے اور پڑھو اس آگہی اور عرفان کے لیے جو تمہیں دنیا و آخرت کی فلاح سے ہمکنار کر دے۔ محترمین، اس منصوبے کے تحت اب تک پورے پاکستان میں 253 حرا سکولز قائم ہو چکے ہیں۔ اگلے برس چاروں صوبائی صدر مقامات پر 4 حرا کالج اور وطن عزیز میں ایک حرا یونیورسٹی کا قیام پیش نظر ہے۔ محترمین، تنظیم اساتذہ پاکستان نے اپنی جد و جہد کے 27 سال کی تکمیل پر اس سال اصلاح تعلیم کا سال قرار دیا ہے اور وسیع پیمانے پر اپنی فکر کے ابلاغ کی مہم جاری رکھی۔ اب سال بھر کی سرگرمیوں کے اختتام پر تعلیم اور استحکام پاکستان کے کلیدی نکتے کے تحت اس بین الاقوامی تعلیمی کانفرنس کا اہتمام کیا، جس کے اختتامی اجلاس میں آپ کی آمد نے اس کی اہمیت اور وقار میں 4 چاند لگا دیے۔ ہم آپ کی توجہ اس بات کی طرف بھی مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ وطن عزیز کے تمام تر سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی مسائل کا جڑ ہمارا بے سمت، بے مقصد اور بے روح نظام تعلیم ہے۔ اس نظام تعلیم میں اقوام متحدہ کے مختلف اداروں، ورلڈ بینک، IFC اور IMF کے غاصبانہ قبضہ مہم نے فکری و نظریاتی اعتبار سے ہمیں مزید مفلس اور قلاش بنانے کا عمل تیز تر کر دیا ہے۔ لہذا اگر ہم نے پاکستانی قوم اور بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کو جہالت و ذلت و خواری کے جزیرے سے نکالنا ہے تو ملت کا درد رکھنے والے اور سرچشمہ اسلام سے فیضیاب ہونے والے حقیقی ماہرین تعلیم پر مشتمل ایک تعلیمی کمیٹی تشکیل دینے کی ضرورت ہے، جو نظام تعلیم کو عصری تقاضوں اور اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے تفصیلی سفارشات ترتیب دے، تاکہ ان سفارشات کے مطابق نیا نظام تعلیم نافذ العمل ہو اور پاکستانی قوم اور امت مسلمہ حریت فکر و عمل کا علم تام کر اور سر اونچا کر کے 21ویں صدی میں داخل ہو سکے۔ تنظیم اساتذہ پاکستان اس سلسلے میں بھرپور طریقے سے دست تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے اور اپنے ملک استحکام کے لیے خلوص سے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ گزارش کی گئی ہے کہ جناب MS باقر صاحب منسٹر آف اسٹیٹ و معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اور آج کے
مہمانان گرامی جناب حمید گل صاحب، جناب پروفیسر پریشان خٹک صاحب اور آقائے محمد علی بی تقصیر ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر ملک محمد حسین صاحب سے صدر قومی تعلیمی امور، یہ شعبہ ہے تنظیم اساتذہ پاکستان کا ایک اہم شعبہ قومی تعلیمی امور، اس کے آپ صدر ہیں، تو پروفیسر ملک محمد حسین صاحب تشریف لاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اسم باقر صاحب، وفاقی وزیر مملکت حکومت پاکستان، جناب پروفیسر پریشان خٹک صاحب، جناب جنرل حمید گل صاحب، جناب آقائے محمد علی بی تقصیر ڈائریکٹر جنرل فرہنگ ایران اسلامی جمہوریہ ایران، صدر تنظیم اساتذہ پاکستان، اساتذہ کرام، خواتین و حضرات، اس آج کے مذاکرے کا موضوع ہے ملکی استحکام اور تعلیم۔ ملک کے چوٹی کے دانشوروں کے جھرمٹ میں وطن عزیز کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہزاروں محب وطن اور محب اسلام اساتذہ کرام کے سامنے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کی خدمت میں ملکی استحکام اور تعلیم پر اپنی معروضات پیش کروں۔ اس نازک موضوع کے مختلف پہلوؤں پر فاضلانہ گفتگو تو آج کے اس مذاکرے کے فاضل مہمان مقررین کریں گے۔ میں ایک مدرس کی حیثیت سے جو کچھ سمجھا ہوں اور جو کچھ محسوس کرتا ہوں، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ریاست مدینہ کے تسلسل میں بننے والی یہ عظیم ریاست، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وجود میں آنے کے بعد 25 سال کے اندر دو لخت ہو گئی، اور اب بھی خاکم بدہن، اپنے بھی اور پرائے بھی، ایسی ہوائیاں چھوڑتے رہتے ہیں جس سے استحکام وطن کی تصویر دھندلی سی ہو جاتی ہے۔ دسمبر 1971 میں مملکت خداداد دو لخت کیوں ہوئی؟ بلا شبہ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن الوجوہ کا اگر کھوج لگایا جائے تو بات تعلیم اور استاد پر جا کر ٹھہرتی ہے۔ مشرقی پاکستان میں اساتذہ کے انتخاب اور تقرر میں بے تدبیری اور تعلیمی عمل کے بارے میں چشم پوشی بلکہ اندھاپن نے ہمیں وہ دن دکھایا جس کا مسلمان قوم نے کبھی تصور نہیں کیا۔ اب ذرا آتے ہیں اس بات کی طرف کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو ملکی استحکام کو مضبوط بنیادیں فراہم کرتے ہیں۔ ان عناصر کی ترویج و ارتقاء کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون میں کیا پروویژنز ہیں، اور ہم نے سیاسی اور انتظامی سطح پر ان پروویژنز کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، نتائج کیا سامنے آ رہے ہیں، اور ان برے نتائج سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے۔ ملی اور قومی استحکام کو تقویت دینے والے چند ایک عناصر یہ ہیں۔ نمبر 1، نظریہ حیات یا قومی آئیڈیالوجی کے ساتھ وابستگی۔ 2، قومی سطح پر مؤثر وسیلہ ابلاغ کا وجود اور اس کا احترام۔ 3، فکر و عمل کی ہم آہنگی۔ اور 4، متبادلات اور متبادل سوچ کے سلسلہ میں وسیع الفکری اور وسیع القلبی۔ 5، قومی سطح پر تبادلہ خیال اور مکالمے کا ماحول۔ نمبر 6، معاشرے میں عدل اجتماعی کا چلن۔ 7، خوشحال مستقبل کا یقین۔ 8، اور آخری بات سب سے اہم، علم اور اہل علم کی توقیر اور احترام۔ قومی استحکام کے لیے نظریہ حیات اور قومی آئیڈیالوجی کے ساتھ وابستگی کی کیا ضرورت ہے، اور بنی نوع انسان کے مجموعی تجربے نے اس کے حق میں تاریخ عالم سے کیا دلائل فراہم کیے ہیں، میرے خیال میں اساتذہ اور علماء کی اس محفل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سب اس نظریہ سے واقف بھی ہیں اور اس کے پرجوش حامی بھی۔ مجھے ذکر صرف اس بات کا کرنا ہے کہ آئین جو کسی قوم کا متفق علیہ عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، اس میں اس سلسلے میں کیا بنیادیں فراہم کی گئی ہیں۔ حاضرین گرامی قدر،
1973 کے آئین میں شامل قرارداد مقاصد اور آئین کا آرٹیکل 31 نہایت صراحت کے ساتھ تعلیم و تدریس میں اسلامی نظریہ حیات کی ترویج کا راستہ فراہم کرتا ہے، اور آئین کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔ قرارداد مقاصد میں ایک سٹیٹمنٹ اس طرح بیان کی گئی: "The Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah." اور آئین کا آرٹیکل 31 اس طرح اپنے 3 شقوں کے تحت بیان کرتا ہے۔ پہلی شق ہے: "Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam and to provide facilities whereby they may be enabled to lead their lives in the light of Holy Quran and Sunnah." اور دوسری سٹیٹمنٹ ہے: "The state shall endeavor as respects the Muslims of Pakistan to make the teaching of the Holy Quran and Islamiyat compulsory, to encourage and facilitate the learning of Arabic language and to protect and to procure correct and exact printing of and publishing of Holy Quran." اور یہ تیسری شق ہے: "To promote unity and observance of Islamic moral standards." مختلف حکومتوں نے قرارداد مقاصد اور مذکورہ آئینی آرٹیکل کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا نظارہ تعلیمی اداروں کے ماحول، نصاب و کتاب کے مندرجات، طلبہ کی تربیت کے لیے ہم نصابی سرگرمیوں اور امتحانات کے کھلے چھپے رازوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن جو قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک وسیع الاثر اور پورے ملک پر پھیلا ہوا کلاس روم ہے، قوم کے بچوں، نوجوانوں، مردوں، عورتوں کو صبح و شام جو تربیت دے رہا ہے، وہ دستور پاکستان کی شق نمبر 31 کا کس طرح مذاق اڑا رہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ لاہور میں خواتین کے ایک نامور کالج میں طالبات کی روحانی بالیدگی کے لیے جنون میوزیکل گروپ کی اچھل کود کرائی جاتی ہے۔ شاید یہ بھی اسلامی نظریہ حیات اور قرارداد مقاصد کا ہی تقاضا ہو۔ یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اب ذرا آئیے دوسرے نقطے کی طرف، جو قومی سطح پر مؤثر ذریعہ ابلاغ کے ہونے اور اس کے احترام سے متعلق ہے۔ قومی سطح پر مؤثر ذریعہ ابلاغ سوائے اردو کے اور کوئی نہیں ہے۔ اردو نہ صرف پاکستان کے اندر کی رابطے کی زبان ہے، بلکہ پورے ریجن میں برما سے لے کر افغانستان تک اور بھوٹان سے لے کر مالدیپ تک، حتیٰ کہ خلیجی ریاستوں میں بھی اردو ہی ایک مشترکہ زبان ہے جو باہمی ابلاغ کا کام دیتی ہے۔ قومی آئیڈیالوجی کے نفوذ و ترویج کا مؤثر واسطہ بھی اردو ہی ہے، لیکن ہم نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا وہ کسی زندہ اور باغیرت قوم کا شیوا نہیں ہوتا۔ آزادی کے 50 سال گزرنے کے باوجود آج تک ہم غلط سلط انگریزی میں سرکاری خط و کتابت کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن درست اور سمجھ آنے والی زبان اردو میں حکومتی شب و روز کی کارروائی ہمارے سٹیٹس کو کم کر دیتی ہے۔ ہم نے اردو کو دھکیلتے دھکیلتے مہاجروں کی زبان بنا دیا ہے اور قومیتوں کا نعرہ تخلیق کر کے قومی زبان کو ایک خود ساختہ ذیلی قومیت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ 1973 کے دستور میں اردو کے نفاذ کے لیے 15 سال کی جو مدت رکھی گئی تھی، اسے ہم نے مسلسل نظر انداز کیا، اور اب تو انگریزی کی بالادستی اور علاقائی زبانوں کا تعصب اس قدر چھا گیا ہے کہ قومی رابطے کی زبان کے طور پر اردو کی اہمیت بھی ہمارے ذہنوں سے محو ہو گئی ہے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو علاقائی مغایرت اس قدر بڑھے گی کہ مختلف صوبوں اور علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے لیے خدا نخواستہ غیر ملکی بن جائیں گے۔ انگلش میڈیم کے کریز نے ایسے نوجوان خواتین و حضرات کو میدان کار میں پہنچانا شروع کر دیا ہے جو انگریزی تو فرفر بولتے ہیں لیکن اردو نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، صرف زبانی گفتگو کی حد تک انگریزی نما اردو سے آشنا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مرض پھیلے گا اور نتیجہ اس کا جو نکلے گا اسے بخوبی چشم تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ قومی استحکام کی لسانی پالیسی کے ریشنل نہ ہونے کی وجہ سے جو خطرات لاحق ہیں اسے ہمیں اخلاص کے ساتھ محسوس کرنا چاہیے۔ فکر و عمل کی ہم آہنگی کے 2 بنیادی ستونوں کا ذکر تو چند لمحے پہلے میں کر چکا۔ قومی نظریہ حیات اور قومی رابطے کی زبان فکر و عمل کی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ قومی زبان اور قومی نظریہ حیات کو مختلف سطحوں کے نصابات اور درسی کتب میں کس طرح سمایا جاتا ہے، سماجی شعور کا نشو و نما کس طرح نصاب و کتاب میں کے ذریعے سے کس طرح آگے بڑھایا جاتا ہے، تاریخ اور جغرافیہ ماحول کے
تاریخ اور جغرافیائی ماحول کے تانے بانے کس طرح آئندہ نسلوں کے ذہنوں میں راسخ کیے جاتے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی اور قدرتی وسائل سے فیض یابی کا کیا نقشہ مستقبل کے قائدین اور کارکنان کی شخصیتوں کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ قومی تعلیمی پالیسی اور قومی نصاب کا مرہون منت ہے۔ نصابات اور تعلیمی معیارات کو پاکستان کے آئین کی کنکرنٹ لسٹ میں دے کر اس کا کنٹرول فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کے ہاتھ میں دیا گیا ہے تاکہ تعلیمی نظام میں یکساں نصاب، یکساں درسی کتب، یکساں معیارات اور یکساں قومی سوچ بروئے کار لائی جائے اور اس طرح استحکام وطن کے تقاضے پورے ہوں۔ دستور کی ان پروویژنز کو ایجوکیشن ایکٹ نمبر 10 آف 1976 میں قانونی شکل دی گئی ہے، جس میں بڑی صراحت کے ساتھ درج ہے کہ قومی نصاب پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں پر لاگو ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں رائج درسی کتب کریکولم ونگ منسٹری آف ایجوکیشن کی منظور شدہ ہوں گی۔ تعلیمی معیارات مقرر کرنے اور ان کی نگرانی کرنے کا اختیار منسٹری آف ایجوکیشن کے پاس ہوگا۔ نیز نصاب و کتاب میں کوئی ایسا مواد یا تصور نہیں دیا جا سکے گا جو اسلام اور نظریہ پاکستان کے تقاضوں کے منافی ہو۔ لیکن خواتین و حضرات اور مہمانان گرامی، اتنے حسین و جمیل انتظامات اور اتنے مستحکم قانونی اور دستوری فیصلوں کے باوجود ہو کیا رہا ہے؟ پبلک سکولز اور پرائیویٹ سیکٹر کے تمام تعلیمی ادارے پاکستان کے قومی نصاب سے مکمل آزاد ہو چکے ہیں اور آئین و قانون کے پاسبان شاید اس جرم کا سب سے زیادہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ بیرونی اداروں کے نصابات رائج کرنے اور ان کے امتحانات میں طلباء کو بٹھانے پر کوئی قدغن نہیں۔ بیرونی یونیورسٹیوں سے الحاق اور ان یونیورسٹیوں کو پاکستان میں ذیلی کیمپس کھولنے کی کھلی آزادی ہے۔ خواتین و حضرات، آئین پاکستان کی تعلیم سے متعلق شکیں اور 1976 کا ایجوکیشن ایکٹ بالائے طاق رکھا جا چکا ہے۔ وزارت تعلیم، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور اس طرح کے دوسرے ادارے بالکل غیر متعلق ہو کے رہ گئے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ملی اور ملکی استحکام کے خواب دیکھیں تو کیا چشم فلک ہماری حماقتوں پر آنسو نہیں بہائے گی؟ قوم کے اندر قوم پیدا کرنے کا یہ نسخہ شاید کسی اور ذہین قوم کے اب تک ذہن میں نہیں سوجا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یونیسکو، یونیسیف اور ترقی یافتہ ملکوں کے امداد دینے والے دیگر ادارے نصاب و کتاب کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ اس دفعہ یلغار جنوب مشرق کی طرف سے نہیں، شمال مغرب کی طرف سے ہوئی ہے۔ نصاب و کتاب اور تدریسی مواد کے سلسلہ میں صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان ہمارے گورے آقاؤں کے ہاتھوں اپنی قسمت ہار چکے۔ پنجاب اور سندھ میں نفوذ جاری ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے سیکولرزم کی ترویج، مغربی اقدار کا نفوذ، عورت کی آوارہ زدگی اور خاندانی بندنوں کی شکست و ریخت ہمارے مغربی سرپرستوں کا ٹارگٹ ہے، جو وہ پوری دیدہ دلیری سے بیوروکریسی کے فراہم کردہ تحفظ میں سر انجام دے رہے ہیں۔ قومی استحکام کو دیمک کی طرح کھا جانے والی یہ یلغار کہاں کہاں سرایت کر چکی ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کامیاب قومی زندگی میں سنگل ٹریک سوچ پر مبنی نہیں ہوتی۔ اختلافات، متبادلات اور فکر و نظر میں جدت و اختراع زندہ قوموں کی تعمیر و ترقی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بشرطے کہ قومی تعلیمی اور تربیتی نظام ان اختلافات، متبادلات کے سلسلہ میں وسیع الفکری اور وسیع القلبی کا جذبہ پیدا کرے۔ کھلا ذہن، نصوص صریح کی روشنی میں سائنسی تجزیہ و استدلال اور اپنی رائے کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی رائے کا احترام اسلامی معاشرے کی لازمی خصلت رہی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا نظام تعلیم نہ جدید اداروں میں اس کو پروان چڑھاتا ہے، نہ قدیم طرز کے دینی اداروں میں اس نقطۂ نگاہ کا چلن ہے۔ نتیجتاً ہم راوین، ایچیسونین، بیکونینز، دیوبندی، بریلوی تو پیدا کر رہے ہیں، لیکن مسلمان اور پاکستانی آہستہ آہستہ ناپید ہو رہے ہیں۔ تعصبات کے اس جنگل میں خود تعلیمی ادارے گروہی اور مفاداتی تعصب کے نقیب بن گئے ہیں۔ وسیع الفکری، وسیع القلبی اور وسیع المشربی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قومی سطح پر تبادلہ خیال اور مکالمے کے کلچر کو فروغ دیا جائے۔ تعلیمی ادارے جو تبادلہ خیال اور مکالمے کے کلچر کو پروان چڑھانے کی نرسریاں ہوتی ہیں، انہیں ہم نے علاقائی نسلی اور مسلکی گروہ بندیوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیمی اداروں میں کڑے نظم و ضبط کے ساتھ آزاد علمی ماحول پیدا کیا جائے، اور اس کے لیے طلباء کونسل کا قیام اشد ضروری ہے، جو تبادلہ خیال اور مکالمے کا ماحول مہیا کرتی ہیں اور محدود تعصبات پر مبنی طلباء کی گروہ بندیوں کا توڑ کرتی ہیں۔
معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام حکومت کی اولی ذمہ داری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری حکومتیں ہی اس کی دھجیاں بکھیرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ عدل و انصاف کے معدوم ہونے سے انفرادی سطح پر ہر شخص بے یقینی اور عدم تحفظ کا شکار ہے، اور اجتماعی سطح پر قوم میں انتشار، افراتفری اور بے یقینی پیدا ہوتی ہے۔ سماجی انصاف کی خشت اول تعلیمی انصاف ہے۔ تعلیم کے ضمن میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں اجتماعی عدل و انصاف کا اعلیٰ معیار قائم کیا گیا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 37 یوں رقم تراز ہے۔ آرٹیکل 37A میں کہا گیا ہے ٹو پروموٹ ود اسپیشل کیئر دی ایجوکیشنل اینڈ اکنامک انٹرسٹ آف بیکورڈ کلاسز اور ایریاز، اور بی میں کہا گیا ریموو الٹریسی اینڈ پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری سیکنڈری ایجوکیشن۔ میں دوبارہ اس پہ زور دوں گا، ریموو الٹریسی اینڈ پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری سیکنڈری ایجوکیشن ود ان منیمم پاسبل پیریڈ۔ اور اس کا سی ہے میکس ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن جنرلی اویلیبل and higher education equally accessible. Higher education equally accessible to all on the basis of merit. اب ذرا دیکھیں کہ آئین کے پاسداروں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آرٹیکل 37B کے دستوری تقاضوں کے مطابق 1974 میں میٹرک تک ہر قسم کی فیسیں ختم کر دی گئی تھیں، لیکن مارشل لاء کے خاتمے کے بعد جمہوری حکومتیں دوبارہ آنے پر مدارس میں فیسیں لاگو کر دی گئیں، اور اب ان کا گراف اوپر ہی اوپر جا رہا ہے۔ سنا ہے موجودہ نیک بخت حکومت بھی دستور کی اس شک کا مذاق اڑانے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتی، اور اسکولوں کالجوں کی فیسیں بڑھانے کا کام زیر غور ہے۔ آرٹیکل کا 37C جو تمام طبقات کے لیے اعلیٰ تعلیم کی یکساں دستیابی اور میرٹ کی بنیاد پر قابل حصول ہونے کی یقین دہانی کراتا ہے، اب زرداروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیا گیا ہے، جہاں قرض دینے والے بیرونی ادارے ہائر ایجوکیشن میں یوزر چارجز نافذ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، وہاں خود سرکار عالی مدار نے سیلف فائنانسنگ کا تحفہ دے کر اعلیٰ تعلیم کو زردار طبقات کی لونڈی بنا دیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہائر ایجوکیشن کے بارے میں ایکولی ایکسیسیبل ٹو آل آن دی بیسس آف میرٹ کا ذیلی آئینی اصول اس صورتحال میں کہاں باقی رہا؟ یہی صحیح کسر داخلوں اور ملازمتوں میں کوٹا سسٹم نے نکال دی ہے۔ جب عدل و انصاف کا معیار یہ رہ جائے کہ پاکستان کی نوخیز کلیوں کے مستقبل کا فیصلہ دادا کی جائے پیدائش پر استوار کوٹا سسٹم کی روح سے ہونا قرار پائے، تو نئی نسل کے یہ ذہین نوجوان خواتین و حضرات استحکام وطن کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، یا اپنے دادا بابا کو کوسیں گے کہ وہ خاکم بدہن کس سرزمین بے آئین میں اپنا اور اپنے اداروں کا مستقبل گنوانے آئے تھے۔ انفرادی اور گروہی سطح پر عدل اجتماعی کی نفی مستقبل کے متعلق بے یقینی پیدا کرتی ہے، اور علامہ اقبال کے مطابق غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ یہ غلامی سے بدتر صورتحال نسلوں کو تعمیر سے زیادہ تخریب کی طرف راغب کرتی ہے۔ اگر عدل و انصاف کا دورہ ہو، صلاحیت و ذہانت کی بنیاد پر آگے بڑھنے کے راستے کھلے ہوں، تو خوشحال مستقبل کے متعلق یقین میں پختگی آتی ہے۔ انسان کی روحانی، سماجی اور معاشی جڑیں سرزمین وطن میں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں، چڑھاتے ہیں، اسے اظہار کی مثبت راہیں مہیا کرتے ہیں، اور یہ علم و دانشی ہیں جو افراد قوم کو بھی اور قوم کے رہنماؤں کو بھی غلط روی اور غلط کاری پر ٹوکتے ہیں اور متنبع کرتے رہتے ہیں۔ اہل علم و دانش ایسی برائیوں کا ایسا کام کرتے ہیں جو مؤثر، جو قوم کی گاڑی اور قوم کی رہنما اور کا ٹائراڈ کھل جانے کے باوجود، میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، اہل علم و دانش ایسی بریکوں کا کام کرتے ہیں جو قوم کی گاڑی کا ٹائراڈ کھل جانے کے باوجود اسے اپنی بصیرت و حکمت سے جان کا حادثوں سے بچا لیتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں علم و دانش اور علم و دانش والوں کو بہت بے توقیر کر دیا جائے، ان کا احترام تو کجا انہیں بے عزتی اور چھوٹے پن کے احساس سے دوچار کر دیا جائے، تو وہ معاشرہ تباہی، انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کی آخری حدوں کو چھوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، ہماری بدقسمتی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں علم اور اہل علم کی توقیر ختم کر کے رکھ دی گئی ہے۔ زندہ قوموں میں بڑے بڑے زور آور قوم کے علماء اور اساتذہ کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، ان سے رہنمائی کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کے زیرک ہاتھوں کو اپنی
ان کی زیرک باتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں، لیکن یہاں ریونیو کلیکٹرز اور امن و امان قائم رکھنے کی اسپیشلائزیشن کے حامل ماہر تعلیم بنا کر اہل علم اور حاملین درس و تدریس کے سروں پر بٹھا دیے جاتے ہیں۔ پوری تعلیمی اور انتظامی مشینری کا یہ صاحبان اقتدار سرچشمہ قرار پاتے ہیں اور درس و تدریس میں زندگیاں گزارنے اور تحقیق و جستجو میں عمریں کھپانے والے ان نام نہاد ماہرین تعلیم کے بے مغز بیان سننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہمارے نظام تعلیم اب تک ایسے افراد کی کھیپ کیوں تیار نہیں کر سکا جو آگے بڑھ کر قوم کے ہر شعبہ زندگی کی قیادت کرتے؟ ہم اب تک علم و تحقیق میں کیوں معجزاتی کارنامے سر انجام نہیں دے سکے؟ اس کی محض ایک وجہ ہے کہ اگر تعلیم گاہیں بھی تھانے اور تحصیل کی طرز پر آنسو گیس اور لاٹھی چارج کی سوچ سے چلائی جائیں گی تو ان سے حریت فکر کے حامل طلبہ اور اساتذہ کیسے پیدا ہوں گے؟ معاشرے میں جن کی توقیر ہوگی اور ابلاغ عامہ کے ذریعے سے جنہیں پورے گلیمر کے ساتھ عزت و وقار کے تاج پہنائے جائیں گے اور ملک کے اندر جس قسم کی ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی ہوگی وہی ٹیلنٹ نشو و نما پائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نچیے، گویے، بھانڈ اور میراثی اب اس قوم کی آنکھ کا تارا ہیں۔ حسن کارکردگی کے سارے ایوارڈز ان کے لیے، حاملان اقتدار کی ساری شفقت ان پر نچھاور، اور میڈیا تو ان کے تذکرے کے بغیر ادھورا سا نظر آتا ہے۔ وہ کون سا اخبار یا رسالہ ہے جو شوبز کے نام پر قیمتی کاغذ ضائع نہیں کرتا؟ تمام خفیہ اوزاروں سے مسلح تصویریں اور ان کے ساتھ بے معنی تحریریں نوجوانوں کے ذہنوں پر عورت کا بھوت سوار کرنے اور شوبز کے کاروبار کو من پسند بنانے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ عزت و احترام اور حوصلہ افزائی کے ان معیارات کی روشنی میں اہل علم و دانش کی حیثیت ہی کیا ہوگی؟ اس صورتحال میں تعلیم اور اہل تعلیم کے ہاتھوں استحکام وطن کا معجزہ کی توقع کرنا خام خیالی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء، اساتذہ، دانشوروں اور ترویج علم و دانش میں مشغول اصحاب قوم کو قومی زندگی کی ہر سطح پر اہمیت دی جائے، ان کی خدمات کو ریکگنائز کیا جائے اور ان کے ٹیلنٹ کو قومی اور ملکی استحکام کے لیے کام میں لایا جائے۔ آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جائے۔ یہ صورتحال جو بھیانک میں نے آپ کے سامنے خوفزدہ پیش کی ہے، اس کا حل کیا ہے تاکہ استحکام پاکستان کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جا سکے؟ اس سلسلہ میں محترم وزیر اعظم کے جو نمائندے یہاں موجود ہیں اور باقی قائدین قوم موجود ہیں، ان کی خدمت میں صرف ایک گزارش پیش کروں گا، اور وہ یہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پورے دستور پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ صرف ایک ہی شک اس میں اہم نہیں ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے۔ پورا آئین ہمارے لیے مقدس ہے، اور اگر سر دست ایسا ممکن نہ ہو تو ترجیح اول کے طور پہ آرٹیکل 31 اور 37 ان دو آرٹیکلز پر کم از کم ان کی پوری روح کے مطابق پورے اخلاص کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے۔ میں موجودہ حکومت کو یقین دلاتا ہوں کہ ان آرٹیکلز پر عمل درآمد اتنے دوررس اثرات پیدا کرے گا کہ نہ اب اور نہ پھر کبھی احتساب کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے صبر کے ساتھ میرا طویل مقالہ سنا۔ جزاک اللہ۔